بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حافظ محمود شیرانی کا نظریہ پنجاب میں اردو زیر بحث لائیں گے۔ اردو لسانیات میں اردو کی جائے پیدائش اور اس کے آغاز کے حوالے سے سامنے آنے والے نظریوں میں سے ایک دلچسپ نظریہ حافظ محمود شیرانی کا نظریہ پنجاب میں اردو کافی مقبول ہے۔ ان کے نظریے پر کچھ کہنے سے پہلے حافظ محمود شیرانی کا مختصر سوانح ہی خاکہ بے جا نہیں ہوگا۔ حافظ محمود شیرانی ٹونک میں محمد اسماعیل خاں کے ہاں 1880 میں پیدا ہوئے۔ شیرانی پشتون قبیلے کا نام ہے۔ حافظ صاحب کی ابتدائی تعلیم قدیم طرز پر ہوئی۔ والد صاحب سے فارسی میں فیض حاصل کی اور قرآن پاک حفظ کیا۔ بعد میں اورینٹل کالج لاہور سے فارسی کی تکمیل کی۔ 1904 میں آپ بیرسٹری کی تعلیم کے لیے انگلستان گئے، لیکن مالی پریشانیوں اور گھریلو مسائل کی وجہ سے اس سلسلے نے کافی طوالت اختیار کی اور حافظ صاحب تعلیم ادھورا چھوڑ کر 1913 میں ہندوستان واپس آئے اور اس کی تکمیل کے لیے پھر واپس نہ جا سکے۔ 1921 میں آپ تلاش معاش میں لاہور پہنچے اور یہاں کی اسلامیہ کالج میں اردو اور فارسی کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ 1928 میں حافظ محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو منظر عام پہ آئی۔ اسی کتاب کی وجہ سے پنجاب یونیورسٹی کے ارباب اختیار کی نظر انتخاب حافظ صاحب پر پڑی اور آپ اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے لیکچرر مقرر کیے گئے۔ 1940 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے تو مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو دلی میں تحقیق و تصنیف کی غرض سے بلایا، لیکن آپ چند ہی ماہ بعد خرابی صحت کی وجہ سے وطن لوٹ آنے پر مجبور ہوئے۔ یہاں 1946 میں آپ 65 برس کی عمر پا کر رہ گزارے عالم جاویدانی ہوئی۔ حافظ صاحب اردو کے عظیم رومانی شاعر محمد داؤد خان اختر شیرانی کے والد تھے۔ اب حافظ محمود شیرانی کا وہ نظریہ زیر بحث لاتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں پیش کیا۔ حافظ محمود شیرانی کے نظریے کا بنیادی تصور یہ ہے کہ اردو مسلمانوں کی آمد کے بعد پنجاب میں پیدا ہوئی۔ دلی کی قدیم زبان اردو نہیں بلکہ برج ہے۔ دلی میں اردو مسلمان افواج اپنے ساتھ پنجاب سے لے کر گئے اور یہاں برج اور دوسری زبانوں کے زیر اثر رفتہ رفتہ اردو کی شکل میں تبدیل ہوئی۔ تغلقوں کے عہد میں یہ زبان دکن پہنچی، لیکن انقلابات زمانہ کی وجہ سے یہ پنجاب سے دور ہوئی۔ حافظ محمود شیرانی نے اردو اور پنجابی کے صرفی و نحوی ڈھانچے میں مماثلت بطور ثبوت پیش کیے اور دونوں زبانوں کے الفاظ میں 60% لفظی اشتراک کو بنیاد بناتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ پنجابی اردو کی ماں ہے۔ حافظ صاحب کے اپنے الفاظ سنیے: ہم اردو کے آغاز کو شاہجہان یا اکبر کے درباروں اور لشکرگاہوں کے ساتھ وابستہ کرنے کے عادی ہے، لیکن یہ زبان اس زمانے سے بہت زیادہ قدیم ہے، بلکہ میرے خیال میں اس کا وجود انہی ایام سے ماننا ہوگا جب سے مسلمان ہندوستان میں آباد ہے۔ حافظ محمود شیرانی مزید کہتے ہیں: یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ زبان اسلامی دور میں دلی کے اثرات میں بنتی ہے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ دلی میں مسلمانوں کی آمد کے وقت کون سی زبان بولی جاتی تھی، یا وہ راجستانی ہوگی یا برج۔ اردو دلی کی قدیم زبان نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ دلی میں یہ زبان برج اور دوسری زبانوں کے دن رات کے باہمی تعلقات کی بنا پر وقتاً فوقتاً ترمیم قبول کرتی ہے اور رفتہ رفتہ اردو کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جدید ماہرین لسانیات حافظ محمود شیرانی کی اس نظریے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ حافظ صاحب کے دلائل میں کتنی جان ہے اور ان کا یہ کہنا کہ پنجابی اردو کی ماں ہے کتنا قابل اعتبار ہے۔ جدید لسانیاتی شعور اس تصور کو گمراہ کن قرار دیتا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے ملاپ سے اردو پیدا ہوئی۔ اس کے مطابق مسلمانوں کے زیر اثر مختلف علاقوں میں مختلف بولیوں اور زبانوں نے ترقی کی۔ پنجاب میں پنجابی، سندھ میں سندھی اور دوآبا یا دلی میں اردو کو ترقی نصیب ہوئی۔
حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اردو دلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ اس سے پہلے یہاں برج بھاشا مروج تھی، جبکہ ماہرین لسانیات نے اپنی تحقیقات سے ثابت کیا ہے کہ برج اردو سے بھی جدید ترین زبان ہے۔ حافظ صاحب نے اردو اور پنجابی کی لفظی مماثلتوں کو بھی بطور ثبوت پیش کیا ہے، جبکہ آج کا لسانیاتی شعور الفاظ کی بنا پر فیصلہ کرنا گمراہ کن قرار دیتا ہے۔ اس میں لفظ سے زیادہ زبان کی ساخت اور اس کے صرفی و نحوی ڈھانچے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ چنانچہ ماہرین لسانیات نے اردو اور پنجابی کی ساختوں میں بنیادی اختلافات اپنی تحقیقات کی روشنی میں سامنے لائی ہے۔ اس کے علاوہ حافظ صاحب نے اردو اور پنجابی کے 60% لفظی اشتراک کو بھی بطور ثبوت پیش کیا ہے، لیکن آج کے ماہرین کی نظر میں ان الفاظ میں زیادہ تر وہ الفاظ شامل ہیں جو نہ اردو کے اپنے الفاظ ہیں نہ پنجابی کے بلکہ وہ فارسی کے دخیل الفاظ ہیں۔ حافظ صاحب نے لکھا ہے کہ اردو مسلمانوں کے ساتھ پنجاب سے دلی پہنچی، لیکن آج کے ماہرین لسانیات کا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ اردو نہیں پنجابی ہوتی اور دلی کی زبان آج بھی پنجابی ہوتی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ماہرین لسانیات حافظ محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو کو لسانیاتی اہمیت دینے پر بالکل تیار نہیں، البتہ پنجاب میں اردو ادبیات کی تاریخی حوالوں سے اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ اس کے علاوہ اردو لسانیات میں اردو دا طبقے کی طرف سے تقابلی لسانیات کی اولین سنجیدہ کوششوں کی بنا پر پنجاب میں اردو کی اہمیت دوچند ہو جاتی ہے۔ اس زمانے کی اردو دا طبقے میں لسانیاتی شعور ارتقائی مراحل سے گزر رہا تھا، اسی لیے حافظ صاحب کا نظریہ جسے اردو کے جدید ماہرین لسانیات مسترد کر دیتے ہیں پھر بھی قابل قدر ہے۔